سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر سلام۔ آج سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو مجھے ملی، میں نے کہا آپ کو آڈیو بھی سنوا دیتے ہیں۔ اس خاتون کی تصویر بھی کوشش کریں گے لگا دیں بورڈ پہ۔ اسلام 1400 سال سے کس طرح اسلام کے ساتھ سلوک کیا گیا، کس طرح ہم نے اس کو اپنے مطابق بنا دیا، اور جو حقیقی اسلام تھا وہ آج آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا لیں۔ یہ پہلے بات سنتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اسلام، اور ان کے ہاتھوں آئے دن ہوتی توہین انسانیت دیکھ دیکھ کر مذہب دل بہت بھر چکا۔ خوف آنے لگا ہے ایسی ناموس رسالت سے کہ جس کے ہاتھوں یوں آئے دن ناموس آدمیت تار تار ہو رہی ہو۔ ڈر آنے لگا ہے ایسے مذہب سے جو انسان کو حیوان بنا کر زندہ ہو، ایسے قرآن اور ایسے اسلام سے جو جب آنکھوں پر جنوں بن کر چھائے تو کوئی اپنا نہ لگے، کوئی انسان دکھائی نہ دے۔ بس بہت ہو چکا اے خدا، اور نہیں اب بس، مجھے نہیں لینا دینا کسی ایسی رسالت سے جس کے نام پر خود میری ہی انسانیت لوٹے۔ کیا کروں گی ایسے مذہب کو میں پوچھ کر جسے پوجنے کے لیے مجھے حیوانیت کا ننگا ناچ ناچنا پڑے؟ کہ نہیں واسطہ مجھے کسی بھی ایسے دین اور مذہب سے جو خود مجھے ہی درندگی کی صف میں لا کھڑا کرے، کہ نہیں چاہیے مجھے تو ایسا خدا بھی کہ جو خود مجھ سے میری ہی انسان ہونے کی پہچان چھین لے۔ اچھا، یہ باتیں بہت مختصر سی لیکن بڑا وزن رکھتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جو حالات مسلمانوں کے ہیں، جس طرح اسلام کو پیش کیا گیا، ہمارا جو پاکستان ہے وہاں آپ دیکھیں جس طرح اسلام کے نام پہ انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ دیکھیں، کوئی بھی مذہب ہے جس میں ظلم ہو، ایسے مذہب کو لوگوں نے کیا کرنا؟ کوئی آپ دیکھ لیں آج کے حالات میں، کوئی علاقہ دیکھ لیں محفوظ نہیں، کوئی کسی جگہ پہ بمباری کر کے لوگوں کو مار رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ حملے کر رہا ہے۔ کبھی کوئی بتایا جاتا ہے اتنے مسلمان مار گئے، اتنے کرسچن جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، اتنے یہودی جو ہے وہ مر گئے۔ مذہب کو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا، جس طرح ابھی اس خاتون نے کہا کہ کیا کرنا ہے ایسے مذہب کو جس سے آپ کی عزت محفوظ نہیں، آپ کی انسانیت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ میرے حساب سے آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں جس طرح ہم نے یہ دکانداری شروع کی ہوئی ہے، اور مختلف علماء ہیں، ان کی مختلف رائے ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم فتوے دے دیتے ہیں۔ کسی کو کہتے جی یہ واجب القتل ہے، کسی کو کہہ دیتے یہ کافر ہے۔ ویسے اگر آپ نظر دوڑائیں تو اسلام کی اگر بات ہم کر لیں تو کتنے لوگ ہیں وہاں پاکستان میں یا دنیا میں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن جو اسلام کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کو ہم نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، مذہب کے نام پہ ایسا ظلم، ایسی داستان سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی مولوی زنا کرتا پکڑا جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے اوپر شیطان نے حملہ کر دیا۔ اگر کوئی ڈکٹیٹر عرصہ دراز سے ظلم کرتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ پھر مذہب کا سہارا لیتا ہے، وہ کبھی حج پہ نکل جاتا ہے، کبھی عمرے پہ نکل جاتا ہے، اور انسانیت کا جنازہ نکالنے کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں آئے دن نئی سے نئی داستان آپ کو ملتی ہے۔ ایسے ریپ کے کیس، ایسے لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے جو آئے دن ظلم کی ایک داستان بن جاتے۔ کیا یہ اسلام ہے یا کوئی بھی مذہب ہے؟ کیا یہ چیزیں سکھاتا آپ کو؟ اگر تھوڑا سا
اور کھلے ذہن سے سوچے تو جن ملکوں میں مذہب نہیں ہے، فرض کرے یہ جاپان ہے، چائنا ہے، یہ لوگ دائری ہیں، لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، مگر آج وہ ترقی کی جس طرح راہ پہ چل رہے ہیں اور دوسرے ممالک ان کے محتاج ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے بھی ایسے ممالک کے محتاج ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، نہ ان کے ملک میں کوئی توہین مذہب ہوتی ہے، نہ کوئی توہین رسالت ہوتی ہے، نہ کوئی 295 سی لگتی ہے، نہ کوئی 298 سی لگتی ہے، نہ جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، نہ عدالتیں جھوٹے کیس جو ہے ان کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، نہ وہاں پہ آپ جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں یا جاپان میں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ وہاں پہ رشوت دی جاتی ہے، نہ وہاں پہ 2 نمبری کام ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ باتیں کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے جناب کیا وجہ کیا فرق ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کے فتوے لگ جائیں گے، پھر آپ پہ یہ کہا جائے گا کہ انسان کمزور ہے، اور یہ ساری کمزوری جو ہے وہ اسلام میں پائی جائے گی اور کہیں نہیں پائی جائے گی۔ 40 سال پہلے ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ان لوگوں کو 2 نمبر زندگی کا علم نہیں تھا، جرمنوں کو، یورپین کو۔ پھر ہم نے ان کو بتایا کہ جناب ایسے 2 نمبر زندگی گزاری جاتی ہے، ایسے فراڈ کیے جاتے ہیں، ایسے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غیر ملکیوں نے آ کے ان کو بتائی، اور جس میں زیادہ اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ ہم مسلمان ممالک میں وہاں کے نیشنل تو ہیں مگر رہنا ہم پسند نہیں کریں گے، لیکن ذرا سی بات ہو جائے، کوئی ایسا بندہ جو کہنا شروع کر دے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اس کے لیے فوری طور پر یا کوئی اپنا مائنڈ چینج کر لیتا تو ہمارا فوری طور پر دعویٰ ہوتا کہ اب اس کا بیڑا غرق ہو جانا۔ ہماری سوچ ایک دم چینج ہو جاتی جب آپ عقل کی یا شعور کی بات کریں گے، تو وہ جو محبت ہوتی ہے وہ ساری نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں ہم اپنا مائنڈ بنا لیتے کہ بس اب یہ نہیں بچے گا۔ کبھی ہم مذہب کے نام پہ، کبھی ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں ان کے نام پہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ آج کوئی اگر دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں چلا گیا تو وہ جناب یہی وجہ تھی کہ فلاں وجہ تھی، ہم فلاں مذہب کو مانتے تھے، فلاں فرقے کو مانتے تھے۔ ہزاروں لوگ دوسرے بھی ان ممالک میں آتے ہیں، وہ مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شرک کی ذہنی طور پہ ایک ایسی فضا قائم کی ہوئی کہ اللہ پر بھروسہ جو نہیں ہے، اور اللہ کے نام پہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ منافقین آپ دیکھ لیں، مسلمانوں میں غدار دیکھ لیں، لیکن جیسے ہی آپ اصل اور حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے تو آپ پہ یہ فتویٰ چل جائے گا یہ بندہ ہل گیا ہے۔ جب بھی آپ عقل کی بات کریں، جب بھی آپ شعور کی بات کریں، ہمارے نزدیک جو اسلام مذہب ہے، جو علماء بتا رہے وہ یہی ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی کے جہنم کی آگ اس میں یہ ہو جائے گا، جہنم کی آگ میں یہ ہو جائے گا، ڈرانا دھمکانا، پھر خود ہی فتوے دے کے لوگوں کا مال لوٹ لینا، وہ جب لوٹ لیا تو یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں دھا لگتا ہے، وہ لگا کے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اپنی کمزوریوں کو ہم کمزوریاں نہیں سمجھتے، دوسرے کی معمولی سی کمزوری ہو تو وہ ہمارے لیے پہاڑ لگ رہی ہوتی ہے، اور ہم سارا دن جو مرضی کرتے کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ آج آپ دیکھ لیں جو سب سے بہترین لوگ بھی آپ میں پائے جاتے ہیں وہ بھی یہ عدل نہیں کر سکتے جو انگریز عدل کرتا ہے۔ جو انگریز کی عدالتوں میں یا جرمن یا کسی ملک کی عدالتوں میں ہوتا ہے وہ عدل نہیں کر سکتے۔ اور دعوے ہمارے یہ ہے کہ جناب دنیا کا سب سے بہترین مذہب جو ہے اسلام۔ زبانی دعوے، پریکٹیکل طور پہ آپ اپنی حالت دیکھیں، مذہب کے نام پہ جو ظلم پاکستان میں جو فتوے جاری کیے جاتے ہیں، کتنے بے گناہ لوگ آج تک مارے گئے، کتنے لوگوں کے جنازے اٹھے،
کتنے گھر برباد ہوئے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کہانیاں قصے اسلامی ممالک، شاید یہ افریقہ کے جو کرسچن ممالک وہاں بھی ہوں، غریب ممالک میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. امیر قومیں محنت کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ واٹس ایپ کھول لیں، صبح 1000 میسج آئے ہوتے دعاؤں کے. لوگ دعائیں بھیج رہے، صبح کا دن آپ کا اچھا گزرے، آپ پہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور جیسے ہی دن گزر شروع ہوتا ہے، ہر بندہ 2 نمبری کی زندگی کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے کہ گیم کیسے ڈالیں. ایک کیمرہ بھی ہمیں لگ جائے یہاں پہ اوور سپیڈ کا، تو وہ بھی ہم بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی کا نام دے دے، کسی طرح ہماری جان چھوٹی. اور بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب ہے، اگر اس میں انسانیت آپ کی یا آپ کی جو عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو اس مذہب کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی جب تک اخلاقی حالت آپ کی اس مذہب کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی، لوگوں کے فتووں کی وجہ سے، جب لوگ آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے شروع کر دیں، جب ایک بیانات دینے کے بعد لوگوں کو 1 سیکنڈ میں یہ بتا دیا جائے جناب آپ تو کافر ہیں، آپ مسلمان نہیں. ایک عرصہ ہو گیا ان ممالک میں، کبھی کسی نے یہاں پہ نہ کسی کو کافر کہا، نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے. صبح سے شام تک محلوں میں، گلیوں میں پیر فقیر دربار، محفلیں لگی ہوئی ہیں، تمالیں پڑ رہی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں. ہر وہ کام جو اخلاقی طور پہ جائز نہیں، وہ ہم نے مذہبی طور پہ اپنایا ہوا. اپنے وہاں پہ دیکھ لیں، پیروں فقیروں کے پاس عورتیں جوان لڑکیاں لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے. ان کو مذہب کے نام پہ بے وقوف بنایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، جس طرح اس خاتون نے بتایا، کہ یہ جو مذہب ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پائے. بہت سے لوگ جیسے ہی کوئی بات ہے، سوال کوئی کرے، تو وہاں پہ اعتراضات، اس کے جواب کے بجائے بس یہ کہہ دیتے استغفار پڑھو استغفار پڑھو. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ان کے پاس ہوتا. آج اس استغفار پڑھنے کے چکر میں پورا اسلام جو ہے اس کی جو حالت بن چکی ہے. چلے اپنی بات کر لیتے پاکستان کی، کہ لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہاں سے کسی طرح نکل جاؤ. جب بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ پھر ایسے باتیں کریں گے، اور آپ کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے پھر آپ ان کو جواب نہیں ہے، اس کو ڈرانا شروع کر دیں گے جہنم کی آگ سے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھ رہے آپ کہیں پہ بھی چلے جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا جہنم میں. پھر تھوڑا سا چسکا ڈالنے کے لیے، تھوڑا ماحول چینج کرنے کے لیے دوسرا بھی، یہ وہاں دیکھ لیں 70 حوریں پھر سنا دیتے ہیں کہ لوگ ذرا ڈر بھی گئے، اور تھوڑا سا پھر ان کو خوش بھی کر دیں. تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی ہم ٹھیک جا رہے ہیں. جس مذہب کا ہم پرچار کرتے ہیں، یا جس مذہب کے لیے ہم کہتے ہیں جی، اب بڑی زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو میں بتاؤں نا، آپ کے یا میرے بڑے مسلمان تھے، ان کے بڑے مسلمان تھے، اسی طرح وہ چلتا ہے. کسی نے ذاتی طور پہ، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہو. یہ جو بچے یہاں یورپ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان مان گئے. جو کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا، بعد میں کتنے کے لوگوں کو آپ نے دعوت اسلام دے کے مسلمان کیا. یہاں پہ یورپ میں اگر فرض کرے میں آج کل جرمنی میں ہوں، مجھے یہ اسلام کی دعوت دے کے 100 گورے نہیں آپ دکھا سکتے جنہوں نے آپ نے اسلام کی دعوت دی یہ آپ مسلمان ہو جائے. ہاں کسی نے شادی کر لی، کسی نے کوئی اور طریقہ ہوا، مگر دعوت کے ساتھ، اپنے نمونے کے ساتھ 100 بندے آپ اپنے کریکٹر کے ساتھ نہیں یہاں پہ گن سکتے کہ وہ مسلمان ہوئے. اگر کسی کو خود ہدایت آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین. وجہ یہ کہ اسلام کو ہم نے پیش ہی غلط رنگ میں کیا ہوا. ہماری اخباریں دیکھ لیں، ہمارا یہ سب کچھ دیکھ لیں، ہمارے ہر علماء جو ہیں ان کی زبانیں دیکھیں،
उनका तरीका कार देखे बताने का, उनको ये बताने की कैसे किसी को दावत इस्लाम देनी, खुद ही इस्लाम पे चल। तो जनाब गौर कीजिए इन बातों में, अगर कोई सवाल करे तो उसका ये मतलब नहीं कि बाबा इसका आप बेड़ा कर जी आप ये, या कोई मजहब चेंज कर ले फिर इनका चेंज ओ आप इसने नहीं बचना। का मतलब इधर हजारों लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन जिंदगी गुजारते, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। तो ये आपने अपने अंदर तब्दीली लानी है। मजहब ने आपको ठीक है एक चीज बता दी, लेकिन चलना आपने है। अगर आप नहीं चल रहे तो उसमें मजहब का क्या कसूर, हम चल ही गलत रहे हैं। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खासा हमारे साथ है जर्मनी से। आजकल पूरे यूरोप में जो गैर मुल्की है उनके लिए नए नए कवानीन बन रहे हैं, सख्त वक्त आ रहा है या नरम आ रहा है। खासा से पूछेगा खासा क्या हालात चल रहे? देखें हर तरफ ही जो है आजकल यूरोप में इमिग्रेशन का मसला जो है वो खड़ा हुआ है। गवर्नमेंटें टूट भी रही हैं इसी की बुनियाद के ऊपर, जैसे कि नीदरलैंड में हुआ है। वहाँ की कोalition गवर्नमेंट भी इसी बात के ऊपर टूट रही है कि भाई हर कोई जो है अब सख्ती की तरफ आ रहा है। वो पहले भी इन्होंने कवानीन तो सख्त करने की कोशिश की है, लेकिन जितनी भी सख्ती करते हैं लोग नया मुतबादल रास्ता तलाश कर लेते हैं, नए मुतबादल स्टे बढ़ाने के अपने रास्ते जो है वो पैदा कर लेते हैं। अब ये देख लें जो ताज़ा रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आई थी ईद की छुट्टियों के दौरान, ये इससे पहले कि भाई वो स्पेन के अंदर लोगों ने बाद नए रास्ते तलाश कर लिए हुए हैं। मराकश के नॉर्थ से कोई नया रास्ता है जिससे वो कहते हैं कि बेपनाह मतलब हजारों की तादाद में पहुंचे हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर लोग। फिर इस तरह मायोरका है, मायोरका खास समुद्र के अंदर, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ, एक उर्लभ स्पॉट था। वहां पे मुख्तलिफ शिप्स आते हैं, किश्तियां आती हैं वहां पे लोगों को लेकर, टूरिस्ट को, तो उसको भी लोग उस रास्ते को भी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहां पे भी इमिग्रेशन लोग असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो स्पेन में भी हजारों की तादाद में दुनिया पहुंच रही है। जर्मनी के अंदर तो ये एक हॉट टॉपिक चल ही रहा है पिछले इलेक्शन के बाद से। अभी तक गवर्नमेंट जो है वो कश्मकश का शिकार है कि भाई जो कवानीन वो लाना चाहते हैं वो आइन फाक नहीं है, मतलब एक इजीली पास नहीं हो रहे, वो पेशरफ्त उनको नहीं मिल रही जो वो तवक्को रखते थे। क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई चाहे किसी को कितना भी अर्सा हो गया हो, अगर उसको बे आइन जो उससे पास नहीं किया, जर्मन नहीं उसको आती, तो फिर उसको पहले तो ये था कि चलो नेशनलिटी की रुकावट थी, अब वो कहते हैं कि नहीं ऐसे लोगों को जर्मनी के अंदर ना रखा जाए और उनको वापस भिजवा दिया जाए चाहे कितना भी अर्सा हो गया हो। अगर जो बंदा जर्मनी के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, रमन सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो इस किस्म के नई कवानीन जो है वो जो सामने आएंगे उनमें इस किस्म की पखें जो है ज्यादा अड़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी शोर है कि भाई हमारे बंदे जो हमें कमी है उनको कहाँ से पूरा किया जाए। फिनलैंड के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, वहां भी वो ये कह रहे हैं कि फिनलैंड की जबान के बगैर हम नहीं आने देंगे। आपको पता है पोजीशन हुकूमत के दरमियान कोई ना कोई पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ का निकाल लेते हैं। हुकूमत चाहती है कि इस वक्त फिनलैंड के अंदर लोगों को आने दिया जाए, लेकिन अपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि नहीं, जिसको फिनिश नहीं आती, अब जबान नहीं सीखता वो हमारे मुल्क में, उसको हम नहीं आने, पहले जबान जी को, फिर जो है वो इमिग्रेंट्स को लोग हाई क्वालिफाइड लोग जो है वो लेना चाहते हैं। इसी तरह जर्मनी के अंदर भी यही है, इन्होंने बहरहाल नरमी ये रखी हुई है कि भाई बे आइन को इतना सख्त नहीं किया, नरम कर दिया हुआ कि चलो कुछ ना कुछ लोग कुछ तो सीखें और उसके बाद जो है हमें इमिग्रेंट्स जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं वो मिलने शुरू हो जाए। बहरहाल ये एक कश्मकश इस वक्त यूरोप के दरमियान चल रही है। ये यूरोपियन ये चाहते हैं कि भाई हमारी कमी जो है वो हाई क्वालिफाइड लोग पूरी करें, बरूफ सीख कर आए उनको हम लें, और जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन रहे, जो स्कीमें निकाली गई हैं उनसे फायदा नहीं उठाते, तो फिर उनको जो है वो फारिग किया जाए और उनको वापस भिजवाया जाए। बहरहाल ये एक कश्मकश सूरत हाल पूरे यूरोप में चल रही है, जिससे गवर्नमेंटें बन भी रही हैं, टूट भी रही हैं और कोalitions जो है वो खत्म हो रही हैं। तो बहरहाल ये एक आइंदा आप कह लें 1-2 महीने के अंदर एक बड़ी वाज़ेह सूरत हाल जो है
وہ سامنے آئے گی اس موضوع کے اوپر. خان صاحب جس طرح یہ جرمنی میں آپ نے بتایا، میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. یہ BA سے جرمن زبان ادھر لوگ کیوں نہیں سیکھ پا رہے؟ 30 سال سے یہاں پہ ہیں، 35 سال سے یہاں پہ ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو بازار میں جو چیزیں عام خریداری اس کے لیے بھی وہ مشکل میں پیدا ہو جاتی. کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ کام کی طرف اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے، اگر آپ خاص پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی سوسائٹی میں ملتے ہیں، مکس نہیں ہوتے ادر کلچر کے ساتھ. جیسے انڈین ہیں وہ ایزیلی دوسرے کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے، رکاوٹ ہے زبان سیکھنے کے اندر. آپ دنیا میں پھریں گے، لوگوں سے ملیں گے، مختلف کنٹری سے لوگوں سے ملیں گے، تو ظاہر ہے ان کے اور آپ کے درمیان ان کی لینگویج اور ہے، آپ کی لینگویج اور ہے. کامن لینگویج پھر جرمن بن جاتی ہے، پھر جرمن ہی بولتے ہیں. اب آپ کے سارے بچے جو ہیں، نئی نسل جو ہے وہ اردو سے زیادہ جرمن کو پریفر کرتی ہے. آپس سے ملتے ہیں تو جرمن ہی بولتے ہیں نا. بالکل. تو لیکن جو ایک سٹیپ پہلے جو پرانی نسل کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک صرف پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ ہی ملتی ہے، آپس میں ہی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. اس لیے زبان سیکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. یا دوسری سوسائٹی سے لوگ جو ہیں ان کو آزادی ہے، مذہبی طور پہ گرل فرینڈ وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں. پاکستانی اس لحاظ سے پیچھے ہیں. لیکن جو ملک کی ڈیمانڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس کو دوبارہ پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ذریعہ ہے ایک زبان سیکھنے کا. جو حکومت نے دوسرے ذریعے پیدا کیے ہیں زبان سیکھنے کے لیے، جگہ جگہ اسکول کالجز کھلے ہوئے ہیں جہاں زبان سکھاتے ہیں، گورنمنٹ پے بھی کرتی ہے اس کے لیے. کوئی آپ زبان سیکھیں، اس سے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہم اپنی سوسائٹی سے باہر نہیں آ سکتے تو پھر ان اداروں کی طرف جانا چاہیے، ان سٹیپس کے اندر انٹر ہونا چاہیے جو حکومتیں اس وقت زبان سیکھنے کے لیے کھولے ہوئے ہیں، یا بیروف سکھانے کے لیے جو ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں، اس میں باہر لوگوں کو انٹر ہونا چاہیے. ورنہ یہ نظر ہی آ رہا ہے کہ یہاں پر اب مشکلات پیش آئیں گی، کم از کم شیڈول گورنمنٹ کے درمیان. یا موجودہ چانسلر جو ہے فرینڈریش میرز، ان کے دور حکومت میں شاید وہ سہولیات آپ کو حاصل نہ ہوں غیر ملکوں کو جو پہلے فائدہ اٹھائے جاتے رہے ہیں. جی خان صاحب، گورنمنٹ جس طرح ہالینڈ میں ٹوٹ گئی اور کبھی کہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کوئی ایسا کام کرنے والا آنے والے دنوں میں جس سے غیر ملکیوں کے اوپر کوئی کنٹرول کیا جائے یا کسی دوسرے ملک بھیجا جائے جہاں پہ انہیں رکھا جائے؟ یہ جو سیاسی کوشش تو کر کے دیکھ لی ہے باہر دوسرے ملکوں کے اندر، کانگو میں یا کسی جگہ کے اوپر انہوں نے کیمپ بنائے تھے، برطانیہ نے بھی بنائے تھے، یورپی انہوں نے بھی قانون پاس کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ملک کا قانون ہے، یہاں کی عدالتیں یہ کہتی ہیں تو یورپی یونین جو ہے ایک خاص حد تک جا سکتی ہے. جو ملک کا قانون ہے کسی کا وہ مقدم ہے. یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے پچھلے جرمنی کے اندر کہ لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ ڈپورٹیشن سے بچ جاتے ہیں. تو جو اس کا آئرلینڈ کا قانون ہے باہر بھیجنے کا، ڈبلن کا قانون جو دوسرے جس ملک میں آپ پہلے انٹر ہو وہاں کہتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں، اس میں رکاوٹ جو ہے وہ ملک کا اپنا قانون بنا ہوا ہے. کیونکہ جرمنی کے کسی سرحد کے اوپر آپ اسائلم اپلائی کرنے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا. حکومت آپ کا اسائلم منظور کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حق جو اسائلم مانگنے کا ہے وہ ختم نہیں ہوتا یورپی یونین کے قانون کے بعد. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. کوئی بھی یہ قانون بنا لیں اجتماعی قانون، اس میں ملکی قانون جو ہے وہ بہر المقدم رہے گا، کیونکہ عدالتیں یہاں آزاد ہیں، عدالتوں کی سوچ آزاد ہے، وہ انصاف کو دیکھتی ہیں. تو اس لیے جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اب یہی جھگڑا جرمنی کے جیسے میں چل رہا ہے کہ بھئی عدالتوں کو جو ہے اس قسم کے قانون ہم نافذ کریں یا بنائیں جس سے ہے عدالتوں کی مدد جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بن جائے. ہاں سر، کوئی ایسی تبدیلی پارلیمنٹ کر سکتی ہے کہ ان قوانین کو سخت کیا جائے یا بالکل تبدیل کر دیا جائے؟ قانون تو ہر جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ گزٹ ہے، جو بیسک آئین کا جس کے اوپر دار و مدار ہے جرمن آئین کا، اس کو عدالتیں نہیں چینج ہونے دیتی. اس میں وہ عدالتیں خود جو ہے مداخلت کر دیتی ہیں.
یا وارنٹ جاری کر دیتی ہیں. فرفاسٹنگ گریچ ہر چیز پر نگاہ رکھتی ہے کہ بھئی جرمن سیاست کدھر کو جا رہی ہے یا یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. تو اس میں جب وہ ایک دفعہ رائے آ جائے ان کی طرف سے تو وہیں سیاستدان محتاط ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، جمہوریت کو یہ نہیں نقصان پہنچانا چاہتے، جمہوریت کو بہرحال مقدم جانتے ہیں. اس لیے تھرڈ ورلڈ دنیا میں اور یہاں کی جو طرز حکومت ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. وہاں حکومت کو کوئی، ہمارے ملکوں میں کوئی عدالت کو پوچھتا نہیں ہے، عدالتوں کو جس طرح چاہے ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. یہاں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے اور ابھی تک جو قوانین سخت نہیں ہو سکے کہ جس طرح حکومتیں چاہتی ہیں وہ فیصلے نہیں کر سکے. AFD اس لیے نہیں کامیاب ہو سکی کہ عدالتوں کا جو پالیسی ہے یا عدالتوں کا جو مداخلت ہے وہ رام ریکارڈ بن جاتی ہے. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا، میں مختلف لوگوں سے یہاں پہ ملا ہوں اور صد راز ہو گیا. طریقہ واردات یہ ہے، میں اپنے پاکستانیوں کی بات کروں گا، سارے نہیں مگر کچھ ایسے بھی یہ سامنے آئے. خواتین ہیں مثلا سارا دن واٹس ایپ لگی ہوئی ہیں، وہ بھی ہیں، اس کی کوئی دلچسپی نہیں. آف سلنڈر بھی اٹھے کی ہے، بے سے ویزا لینا ہے، انہوں نے کہا جی آپ بیانس کریں گے تو یہ ملے گا. پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، فل کام کر رہے ہیں پیپروں میں، کوئی بینیفٹ نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نیشنلٹی کیوں نہیں دی؟ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں زبان سیکھوں. اچھا، ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی، موج مستی لگی ہوئی، زبان دماغ میں نہیں آتی. بہت زیادہ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اگر کوشش کرے اسکول جو بھی بنے ہیں یہاں پہ سسٹم جو بینیفٹ لیتے ہیں وہ فری میں بھی سیکھ سکتے تو وہ نہیں جاتے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. 40 سال پہلے اور دور تھا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے قوانین سخت کر دیے. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پچھلا سسٹم جو ہے وہ چلا نہیں. مجھے یاد ہے کافی سال پہلے کی بات، یہاں پہ ایک بندے نے نیشنلٹی لینی تھی تو وہ ڈول میچر ساتھ کہتا میرے آؤ ذرا. ایسے کیس بھی یہاں پہ آتے. ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ کام کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ پیسے بناؤ، اور جو خان صاحب نے زبردست بات کی کہ ہم کسی کے ساتھ رابطہ کر لیں، اگر کسی لڑکی کے ساتھ خاتون کے ساتھ آپ باتیں بھی کر لیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کم پہ گیا. سوچ ہے نا ہماری، ہم جن ممالک سے آئے ہوئے ہیں وہاں کی سوچ ہے، اور پھر نئے کام شروع ہو جاتے. تو ذہن ہمارا ویسے کا ہی ہے، اس طرح بڑا چلے گا، ایسے کاموں کے لیے بڑا چلے گا، 2 نمبری میں بڑا چلے گا. لیکن جہاں پہ آپ نے دیکھنا یہاں آپ کا روزگار ہے، مستقبل ہے، ہمیں زبان سیکھنی چاہیے. اور یہاں پہ مختلف گروپ بھی ہے. وہ ایک صاحب ملے، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. میں نے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر بیٹھے ہوئے، موج مستی. ابا جی کام کر رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. یہ سوچ ہے لوگوں کی، سب کی نہیں ہے. بڑی ترقی بھی کی ہے یہاں پر پاکستانیوں نے، اور کافی اچھے بزنس مین بھی ہیں، بڑے بزنس مین ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنا نام بنایا. ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا اور وقت ضائع بھی نہیں وہ کرتے. اور یہ بھی ہے کہ کسی کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی سوچ نہیں ہماری. اس پہ پھر جب آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ جناب آپ بیانس کر لیں، کام کر لیں، پھر وہ اس بندے کی مثال دیتے جو درخت کے نیچے تھا. اس کو کہا آپ کام کرو، پیسہ آئے گا. کہتا پھر کہتا آپ گاڑی لے لو گے. کہتا پھر آپ باہر چلے جاؤ. کہتا پھر دولت ہوگی، نوکر ہوگی. کہتا پھر آرام سے لیٹو گے، سو گے. کہتا پہلے بھی تو آرام سے لیٹا ہوا ہوں، پہلے میں ادھر کون سی مصیبت میں پڑا ہوں. تو یہ سوچ جو ہے نا، کسی کو تھوڑا سا سمجھا دو، کوئی تھی رہ جانا سارا کچھ کی سوچنا یہ وہ. بس سوچیں ہماری ایسے کی باتیں، ایسے کی یہ مایوسی والی زندگی. جی بیڑا گرک تے ٹھنڈی سڑک. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، روس نے 500، جی ہاں
मिसाइल ड्रोन जो जो उसके पास था वो दोबारा उसने यूक्रेन पे फेंका है। और ये बताया जा रहा है कि जितने पिछले चंद दिन में हमले हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर ये हमला है। और रशिया जो है अनकरीब आपको खबर मिल जाएगी कि पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। जो इसमें परेशानी की बात है वो आप सबके इल्म में रोज़ाना आपको बताते हैं कि यूरोप ख़तरे में। मेरा ख्याल है कि चंद माह पहले जब ये जंग चल रही थी तो मुझे किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये रशिया जो है ये पूरे यूक्रेन पे कब्ज़ा करेगा। तो मेरे साथी कहते थे जो मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा क्योंकि वो कभी भी अब ये जो यूक्रेन है इसको छोड़ने वाला नहीं। जो दूसरी ख़तरनाक बात है आज के प्रोग्राम की, वो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रशिया जैसे ये कब्ज़ा कर लेगा यूक्रेन पे, तो पुतिन ने कहा था कि जिन लोगों ने भी यूक्रेन को हथियार वगैरह दिए मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। अब पिछले दिनों जो रूस पे हमला हुआ था, रूस के अंदर घुस के मारा था, उसमें बताया जा रहा है कि यूरोप के एक ऐसे मुल्क के मिसाइल, इंग्लैंड यानी कि इस वक्त मैं इशारा इंग्लैंड की तरफ है, वो ड्रोन जो है वहाँ पे उसको सबूत मिले हैं कि ये जो ड्रोन थे ये इंग्लैंड दे दिए थे। और उसके बाद अब पुतिन जो है वो बड़े गुस्से में है और वो कहता है जी कि मैं इंग्लैंड को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जर्मनी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो जनाब आने वाले दिनों में जैसे ही ये यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा, कई शहरों से यूक्रेनी जो फ़ौज पीछे हट गई है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि रूस का कब्ज़ा बड़ी तेज़ी के साथ होता जा रहा है। और यूरोप में इस वक्त जो परेशानी वाली बात है वो यही है कि अगर यूरोप की तरफ रूस बढ़ेगा तो क्या नेटो इंतज़ार करेगा? कभी भी नहीं करेगा। नेटो कभी भी इंतज़ार नहीं करेगा। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि जितनी तेज़ी से यूरोप इस वक्त जंग की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि ये जो माह है चल रहा है इसी में कोई ना कोई बड़ा खड़ाक हो जाए और जब देखेंगे कि एक दूसरे पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सके, फिर वही होगा दमादम मस्कल अंदर, यानी कि वो एटमी जंग। ये लोग यहाँ पे कॉमर्स में लिखते हैं कि हमला तो रशिया ने किया था, कल भी किसी ने लिखा था, तो यूक्रेन का तो कसूर कोई नहीं है। असल में चीज़ ये होती है कि जब आप कामसाया ताकतवर हो तो वहाँ पे फिर देखना पड़ता है कि कोई भी फैसले करने वो सोच समझ कर करने पड़ते, बेवकूफ़ों की तरह नहीं करने पड़ते। और जो यूक्रेन था वो नेटो में शामिल होना चाह रहा। मैं अपने कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसकी यही थी कि इसने नेटो में आके क्या करना था। इसे चाहिए था कि रूस के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखता, क्योंकि उसका हमसाया था। आज देख लें पाकिस्तान है, अमेरिका से हमेशा तल्लुकात अच्छे भी हों गलत भी हों जो भी हों, कभी अमेरिका ने मुखलस होकर मदद नहीं की। अभी भी यूक्रेन को उसने छोड़ दिया रास्ते में, गवर्नमेंट बदल गई, ये हो गया वो हो गया, सब बहाने होते हैं। तो अब जो यूरोप में मसला बनेगा वो पता नहीं किस तरह अब ये लोग इसका मुकाबला करेंगे। नुकसान तो दोनों तरफ होगा, ज़ाहिर है। मैं बताता रहता हूँ यूरोप भी जो है वो एटमी ताकत है और रूस भी एटमी ताकत है। आप जितना भी ज़्यादा असला हो कुछ भी हो, लेकिन अभी ये भी इतला है कि रूस को नॉर्थ कोरिया जो है वो मिसाइल दे रहा है, वो बड़ी मदद कर रहा है और उसकी वजह से भी रूस जो है ज़्यादा ताकत पकड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों इनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ से ये रिपोर्ट आई थी कि ये बड़ी तेज़ी के साथ यूक्रेन पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बना चुके हैं ममालिक। जंग किसी मसले का हल नहीं, मगर जब से ये दुनिया बनी मैं हमेशा बताता रहता हूँ जंगें वगैरह चलती रहती हैं, हालात चेंज होते रहते हैं, अप डाउन होता रहता है। लेकिन देखना ये है कि
اس جنگ میں کتنا جانی نقصان ہو رہا ہے. جس طرح یوکرائن میں تباہی اس وقت مچائی ہوئی ہے روس نے، یہ بھی خبر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی موت کی خبر بھی ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور روس باز نہیں آ رہا. لیکن یورپ کو ابھی سے روکنا ہوگا اسے. پھر دیکھا جائے گا، جب لڑائی میدان میں اتر آؤ تو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. اگر کوئی حالات ایسے ہو بھی جاتے ہیں تو لڑائی لڑ کے ہی بندہ کوئی نتیجہ نکلے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.